نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ حاقہ مکی ہے۔ الحاقہ آمین، اللہ رحمت کی بارش برسایا۔ الحاقہ سچ مچ ہو کر رہنے والی، وہ ہو کر رہنے والی ہے، واجب ہونے والی ہے۔ ملحاقہ کیا ہے؟ سچی مچی ہونے والی، حقیقت میں ہونے والی۔ وما ادراک ملحاقہ، اور تمہیں کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے؟ یعنی حاقہ ہو کر رہنے والی، سچ مچ ہونے والی، واجب ہونے والی، جس کا ہونا حق ہے، یعنی مراد قیامت ہے، کیونکہ وہ ہو کر رہے گی، اسی لیے اس کا نام واقعہ بھی ہے، یعنی واقعہ ہونے والی بھی۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں قیامت کا ذکر کیا ہے۔ یہ اہل بلاغت کا خاص اسلوب ہے کہ اس سے ایک تو سننے والے کو متوجہ کرنا اور شوق دلانا مقصود ہوتا ہے، دوسرا قیامت کی عظمت اور ہولناکی بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ اتنی عظیم الشان ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور نہ کوئی اور ایسا ہے جو تمہیں معلوم کروا سکے کہ وہ کیا ہے۔ الحاقہ سچ مچ ہونے والی، ملحاقہ حقیقت میں ہونے والی، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ کیا ہے سچ مچ ہونے والی۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، سمود اور عاد نے اس کھٹکھٹانے والی قیامت کو جھٹلایا۔ قاریہ، القاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کیونکہ وہ بھی اسی طرح اچانک آگ کھٹکھٹائے گی، جیسے کوئی آنے والا زور سے دروازہ آگ کھٹکھٹاتا ہے اور آدمی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ کفار کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والے پہلے لوگ تم ہی نہیں بلکہ تم لوگوں سے پہلے قوم عاد اور قوم سمود نے، جو قوت شوکت میں تم سے کہیں بڑھ کے تھے، اس کھٹکھٹانے والی قیامت کو جھٹلایا۔ پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ سمود جو عرب کے شمال مغرب میں اور عاد جو عرب کے جنوب مشرق کی متمدن ترین قومیں تھیں، توحید کے انکار کے بعد ان کا سب سے بڑا جرم قیامت اور آخرت کا انکار تھا، جس نے انہیں سرکش بنا دیا تھا اور جس کی سزا میں آخرکار انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ موجودہ زمانے کی مادہ پرست قومیں جو اپنے خیال میں بڑی تہذیب والی ہیں، بڑی مہذب ہیں، ان کی سرکشی کا اصل باعث بھی قیامت اور جزا سزا کو نہ ماننا ہے، اور ان کا بھی وہی انجام ہونے والا ہے جو ان جیسی پہلی قوموں کا ہوا۔ اللہ معاف فرمائے۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، جو سمود تھے وہ حد سے بڑھی ہوئی آواز کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے۔ طاغیہ، طغا یا طغا سے اسم فاعل ہے، یہ عافیتن کی طرح مصدر بھی ہو سکتا ہے، مطلب الطاغیہ حد سے بڑھنے والی۔ رجفہ، صیحہ، صاعقہ، یعنی یہ بھی لفظ آیا ہے کہ یعنی سمود اس زلزلے سے یا آواز سے یا بجلی کی کڑک سے ہلاک کر دیے گئے، جو آوازوں کی حد سے بہت بڑی ہوئی تھی۔ یہ فرشتے کی آواز تھی یا بجلی کی کڑک تھی جس کے ساتھ زلزلہ بھی تھا، یا زلزلے کے ساتھ آنے والی خوفناک آواز تھی، مطلب حد سے بڑھی ہوئی آواز۔ یعنی سمود اپنے حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، جیسے فرمایا کذبت ثمود بطغواہا، سورہ شمس میں اللہ نے فرمایا کہ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، نبی کو جھوٹا سمجھا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور جو عاد تھے وہ سخت ٹھنڈی تند آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے۔ یعنی جنہوں نے قیامت کا انکار کیا،
سمود کو بھی آپ نے دیکھا کہ انہیں کیسے اللہ نے زوردار چیخ کے ساتھ برباد کیا، اور عاد کو سخت ہوا کے ساتھ، ریحن سرسرن یعنی سخت ٹھنڈک اور تیزی جس میں پائی جائے، سخت ٹھنڈی اور تیز تند آندھی۔ اس سے مراد سرسر چیخنا یا سخت آواز نکالنا بھی ہو سکتا ہے، یعنی سخت آواز والی آندھی۔ قابو سے باہر ہونا، بعض دفعہ آتیتن عطا یا اتوون، قابو سے باہر ہونا، سرکشی کرنا، یعنی وہ ہوا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی قابو کرنے والے کے قابو سے باہر تھی۔ بریحٍ صرصرٍ عاتیہ، عاد کو اللہ نے تند تیز آندھی کے ساتھ جو قابو میں ہی نہ آئے اس کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سخرہا، عاد پہ اللہ نے یہ ہوا مسخر کی، چلائی، علیہم ان پر، 7 لیال، 7 راتیں، وثمانیۃ ایام، اور 8 دن، حسوماً یعنی یہ مسلسل ہوا ان پہ چلتی رہی۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، فَتَرَىٰ پس آپ دیکھو گے، یعنی اگر آپ دیکھتے تو آپ کو لگتا کہ القوم وہ قوم، فیہا اس میں، ایسے سرعا گری ہوئی تھی، کأنہم اعجاز، جیسے کہ وہ تنے ہوں، نخل خاویہ، کھجوروں کے، گری ہوئی کھجوروں کے نا لمبے تنے، ان کے لمبے قدوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں کھجور کے تنوں سے تشبیہ دی، اور ہوا نے ان کی گردنیں توڑ دی اور باقی خالی جسم ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے لمبے تنے پڑے ہوں۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ آندھی ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلائے رکھی، ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں رکی۔ حاسمہ یحسم کا معنی جڑ سے کاٹنا بھی ہے، حسوماً یعنی انہیں جڑ سے کاٹ دیا۔ اس صورت میں یہ حاسم ان کی جمع ہے، معنی ہوگا ان پر وہ آندھی جڑ سے کاٹ ڈالنے والی 7 راتوں اور 8 دنوں تک اللہ نے چلائے رکھی۔ سرعا، سریع ان کی جمع ہے، یعنی پچھاڑ کر گرائے ہوئے، ہلاک کیے ہوئے۔ اعجاز، عجز و عجز کی جمع ہے، کسی چیز کا آخری حصہ یعنی درخت کا تنا۔ خاویتن، خوا یخوی گر پڑنا، خالی ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد سے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ایک عرصہ تک بارش روکے رکھی۔ ادھر وہ پیغمبر کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، زج کرنے کے لیے بار بار عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آتا، اگر آپ سچے ہو تو عذاب کیوں نہیں آتا۔ جب عذاب بادل کی صورت میں نمودار ہوا اور انہوں نے اسے اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو خوش ہو گئے۔ اللہ میری توبہ کہ اب بارش ہوگی، مگر تھوڑی ہی دیر میں عذاب شروع ہو گیا جو مغرب کی طرف سے آنے والی تیز ٹھنڈی آندھی کی صورت میں تھا، جس نے ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ سورۃ احقاف میں اسی طرح بیان کیا ہے اللہ نے، یعنی 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلنے کے بعد آندھی تھمی تو ان کی لاشیں اس طرح گری ہوئی تھی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ اہل ایمان کے علاوہ ایک شخص بھی باقی نہ بچا۔ اس تشبیہ سے اس قوم کی مضبوط جسامت اور لمبے قدوں والا ہونا صاف معلوم ہو رہا ہے، اور ان کی شان و شوکت کا حال بھی بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خندق کے موقع پر میری مدد صبا یعنی مشرق سے آنے والی ہوا کے ساتھ کی گئی، اور عاد کو دبور یعنی مغرب سے آنے والی ہوا کے ساتھ ہلاک کیا گیا۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، فَهَلْ پس کیا، ترا آپ دیکھ رہے ہو یا آپ نے دیکھا، لہم ان میں سے، من باقیہ کسی کو بچا ہوا یا باقی۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور آیا فرعون اور جو اس سے پہلے تھے، یعنی فرعون اور اس سے پہلے لوگوں نے، والمؤتفکات
اور الٹ جانے والی بستیوں نے بالخاطیہ، فرعون نے اور اس سے پہلے لوگوں نے، اور الٹائی ہوئی بستیوں والوں نے بالخاطیہ خطا کے ساتھ وہ آئے، یعنی انہوں نے گناہ کیا۔ وجاء فرعون، آیا فرعون اور اس سے پہلے لوگ، اور الٹائی ہوئی بستیوں والے بالخاطیہ گناہ کے ساتھ، خطا کے ساتھ۔ فعصوا رسول ربہم، انہوں نے نافرمانی کی، فعصوا انہوں نے نافرمانی کی، رسول ربہم اپنے رب کے رسول کی، فاخذہم تو ان کے رب نے پکڑ لیا ان کو، اخذۃ الرابیہ ایک سخت گرفت میں پکڑ لینا، اخذتاً پکڑنا، رابیہ بڑی سخت پکڑ میں۔ اب المؤتفقات سے مراد الٹ جانے والی بستیاں یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ہیں، جن کا اوپر کا حصہ اللہ نے نیچے اور نیچے کا اوپر کر دیا، پھر ان پر کھنگر کے پتھروں کی بارش برسا دی گئی۔ خاطیہ کا مطلب گناہ گار، خطا کار، یہ لوگ خطائیں کرتے ہوئے آئے، انہوں نے خطائیں کی۔ رابیہ ربا یا ربو سے مطلب زیادہ ہونا، بڑھنا، اللہ نے انہیں سخت بہت زیادہ پکڑ میں پکڑ لیا، یعنی وہ گرفت اپنی شدت میں دوسری گرفتوں سے بہت بڑی ہوئی تھی۔ یعنی فرعون نے اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور قوم لوط نے گناہ کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی سخت گرفت میں پکڑ لیا۔ گناہ کیا تھا؟ یہ کہ فعصوا رسول ربہم، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ اب زیادہ تر جب کوئی مسئلہ ہو، مطلب بارشیں آتی ہیں یا کوئی بھی تکلیف ہو، لوگ کچھ اور اس کا حل سوچتے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ جب کوئی میرے رب رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو ان پر اللہ کے عذاب آتے ہیں، اللہ کی پکڑ ان پہ آتی ہے۔ اب ظاہری وسائل کو جہاں پہ درست کرنا ضروری ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی بھی ضروری ہے کہ جب بندے پہ مصیبتیں، تکلیفیں، تنگیاں آئیں تو وہ اللہ کے سامنے گریہ کرے، روئے، گڑ گڑائے۔ جب آندھی یا ہوا وغیرہ چلتی یا موسم خراب ہوتا، ہم لوگ خوشی مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ موسم اچھا ہو رہا ہے، اللہ کے رسول پریشان ہو جاتے اور گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے گر کے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے کہ اے اللہ، اس ہوا میں، یہ جو موسم خراب ہوا ہے، اس ہوا میں جو خیر ہے وہ ہمیں نصیب فرما، اور جو اس میں شر ہے اس سے ہمیں بچا۔ اللہ کے سامنے روتے اور گر گڑاتے۔ تب تک آپ پریشان رہتے جب تک کہ مطلع صاف نہ ہو جاتا یا وہ چیز مطلب دور نہ ہو جاتی۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق دے تاکہ ہم بھی آفات سے محفوظ رہیں، مصیبتوں سے بچ جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، بے شک ہم نے، لما طغى الماء جب پانی نے، طغا طغیانی کی، سرکشی کی یا وہ چڑھا، طغى الماء پانی جب چڑھا، حد سے آگے بڑھا، حملناکم ہم نے تمہیں اٹھا لیا اے لوگو، فی الجاریہ کشتی میں سوار کر لیا۔ یہاں نوح علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر کیا ہے کہ فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم کے کفر و شرک پر اصرار کی وجہ سے جب پانی اتنا بڑھا کہ عام حدوں سے کہیں اونچا ہو گیا تو ہم ہی تھے جنہوں نے تمہیں اس سے پہلے ہی کشتی میں سوار کر لیا اور پھر اتنے بے حساب پانی میں اس کشتی کو محفوظ رکھا، ورنہ اس طوفان سے بچنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ یہاں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد کے زمانے کے لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے، مگر مراد یہی ہے کہ تمہارے آباء اجداد کو یعنی وہاں پہ سوار کیا، وہ سوار ہوئے تو تم بھی سوار ہوئے کیونکہ تم ان کی پشتوں میں تھے، وہ بچے تو تم بھی بچے نا، اگر وہ بھی ختم ہو جاتے تو تم کیسے آگے مطلب آتے؟ اگر وہ اس کشتی میں سوار ہو کر طوفان سے نجات نہ پاتے تو آج اے لوگو تمہارا وجود بھی نہ ہوتا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ،
ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں، تم اسے یاد رکھو، تمہارے لیے یہ ایک نصیحت والا واقعہ بن جائے، اور وَتَعِيَهَا اور یاد کر لیں اذنن کان، وایتن اسے اچھی طرح یاد کرنا، یہ تمہارے لیے ایک تذکرہ بنا دیا، ایک یاد دہانی، ایک ایسا واقعہ کہ جسے تمہیں یاد کرو اور تمہارے کان اسے یاد رکھ لیں۔ اب لِنَجْعَلَهَا تاکہ ہم بنا دیں اس کو، ضمیر اس واقعے کی طرف جا رہی ہے، یعنی ہم اس واقعے کو تمہارے لیے ایک نصیحت اور یادگار بنا دیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ واقعہ پشت در پشت نقل ہو کر آ رہا تھا اور عرب کے لوگ اچھی طرح اس سے واقف تھے۔ بعض مفسرین نے اس ضمیر میں سے مراد جاریہ یعنی کشتی بھی لیا ہے، مگر اس کے بعد آنے والے الفاظ وَتَعِيَهَا اذن وَاعِيَةٌ اور اسے یاد رکھنے والے کان یاد رکھنے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ضمیر سے مراد واقعہ ہے، کیونکہ وعا یعی کا معنی سوچ سمجھ کر سننا اور یاد رکھنا ہوتا ہے۔ اذن کان سے مراد کانوں والے انسان ہیں جو واقعے کو سنیں تو اس سے عبرت پکڑیں کہ آخرت کے انکار اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے کا انجام کتنا ہولناک ہوتا ہے۔ اللہ ماننے والا بنائے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ سورت کا نام ہی حاقہ ہے نا، حاقہ بمانی حقیقت میں ہونے والی، سچ مچ ہونے والی، یعنی قیامت کا تذکرہ اس میں اللہ نے کیا ہے اور سوالیہ انداز میں شروع کیا ہے تاکہ سننے والے غور سے سنیں، دھیان سے سنیں۔ اب قیامت کی نقشہ کشی اللہ کر رہے ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا پس جب نفخ پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، نفخۃ واحدہ ایک بار ہی پھونکنا۔ اب قرآن مجید میں یعنی بعض مقامات پر پہلے نفخہ کے وقت پیش آنے والے واقعات ذکر کیے گئے ہیں اور بعض دوسرے مقامات پر دوسرے نفخے کے وقت اور بعض مقامات پر انہیں اکٹھا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ ان آیات میں بھی پہلے نفخے سے لے کر دوسرے نفخے کے بعد تک کے حالات بیان ہوئے ہیں، یعنی زمین اور پہاڑوں کے ٹوٹنے کا سلسلہ تو پہلے نفخے کے وقت کا ہے، اور آسمان کا پھٹنا، فرشتوں کا اس کے کناروں پر ہونا، عرش الہی کو 8 فرشتوں کا اٹھائے ہوئے ہونا، اللہ تعالیٰ کا میدان حشر میں نزول فرمانا اور سب بندوں کا حساب کتاب کے لیے پیش کیا جانا، یہ سب کچھ دوسرے نفخے کے بعد ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ جب سور میں ایک بار پھونکا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ اور زمین کو اٹھایا جائے گا، والجبال اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، فدکتا اور انہیں آپس میں ٹکرا دیا جائے گا، دکتا واحدہ ایک بار ہی ٹکرا دینا، فیومئذ وقعت الواقعہ پس یہ وہ دن ہوگا جس دن واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی۔ واقعہ یعنی واقعہ ہونے والی، قیامت کے منکروں کا دنیا میں انجام ذکر کرنے کے بعد اب اس کے واقعہ ہونے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ سور میں اچانک ایک پھونک ماری جائے گی، اس کے ساتھ ہی زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور تمام زندہ لوگ مر کر گر جائیں گے۔ یہ واقعہ اچانک ہوگا، یک لخت ہوگا، اس کے وقت کا کسی کو بھی علم نہیں، حتیٰ کہ سور میں پھونکنے والے کو بھی نہیں کہ کب اس میں پھونک مارنی ہے۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ پھٹ جائے گا آسمان، پس وہ اس دن بہت کمزور ہو جائے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ اور پھٹ جائے گا آسمان، فَاہِیَہ پس وہ آسمان، یومئذ اس دن، واہیہ انتہائی کمزور ہو جائے گا۔ واہیہ وہا یہی وحین یعنی کمزور ہونا، بودا ہونا۔ دوسرے نفخے کے ساتھ یہ مضبوط آسمان جس میں لاکھوں کروڑوں سال سے ایک شگاف بھی نہیں پڑا، بالکل کمزور ہو کر پھٹ جائے گا اور فرشتے اس کے کناروں پر چلے جائیں گے۔ اس دن 8 فرشتے
عرش الہی کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ اور فرشتے صف در صف زمین پر تشریف لائیں گے. ادھر ایک طرف جہنم لائی جائے گی جیسا کہ سورۃ فجر میں اللہ نے فرمایا، اور دوسری طرف جنت قریب لائی جائے گی. اس وقت سب لوگ اپنے اعمال کی جزا سزا کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. کسی شخص کا کوئی عمل چھپا نہیں رہ سکے گا. یہ آیت اللہ تعالیٰ کے عرش کے وجود کی زبردست دلیل ہے کہ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. وَالْمَلَكُ، اور فرشتے، جب آسمان پھٹے گا کمزور ہو جائے گا، فرشتے عَلَىٰ أَرْجَائِهَا اس کے کناروں پر ہوں گے. وَيَحْمِلُ، اور وہ اٹھائیں گے عرش ربی کا، تیرے رب کا عرش، فوقہم اپنے اوپر، یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن، ثمانیۃ کہ وہ 8 فرشتے ہوں گے. یعنی فرشتے 8 ہوں گے جو اللہ کا عرش اٹھائیں گے. اب یہاں پہ دلیل ہے کہ اللہ کا عرش ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں. اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن زمین پر آنا یعنی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. سورۃ فجر میں آتا ہے نا کہ اللہ بھی آئیں گے زمین پہ اور فرشتے بھی آئیں گے صفیں باندھ کر. اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے 8 فرشتوں کے عرش الہی کو اٹھانے کی مطلب بات کی ہے کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. اس دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفیٰ نہیں چھپے گا، منکم تم میں سے، خافیۃ کوئی بھی چھپنے والا، یعنی تم سے کوئی بات چھپی نہیں رہے گی یا کوئی چیز تم چھپا نہیں سکو گے، نہیں چھپے گی کوئی بھی چھپنے والی چیز اس کے سامنے سے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ فَأَمَّا سو پس اے پر، من اوتیا جو دیا گیا، کتابہ اپنا نامہ اعمال، بیمینہ ہی اپنے دائیں ہاتھ میں، فیقول پس وہ کہے گا، ہاؤ آؤ، ہاؤ مقرؤ آؤ پڑھو، کتابیہ میرا نامہ اعمال. یعنی وہ بڑا خوش ہوگا اور خوشی سے سب کو دکھائے گا کہ دیکھو اے میرا نامہ اعمال پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، انی بے شک میں، ظننت میں سمجھتا تھا، مجھے یقین تھا کہ انی بے شک میں، ملاقن ملنے والا ہوں، حسابیہ اپنے حساب سے. یعنی جس شخص کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ اتنا خوش ہوگا کہ دوسروں کو بلا بلا کر دکھاتا پھرے گا. جیسے دنیا میں بھی انسان کو بڑی خوشی ملنے پر وہ پکار کر دوسروں کو بھی اس میں شریک کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب بچے جب پاس ہوتے ہیں 1 سال کے رزلٹ کے بعد جب کوئی فرسٹ آئے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، خوشی سے سب کو دکھاتا ہے، اس کی خوشی اس کے چہرے سے نظر آتی ہے، اس کے ماں باپ گھر والے سب خوش ہوتے ہیں. تو ایسے ہی جب دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو وہ بڑی خوشی ہوگی. انہیں یہ خوشی کیوں ملی؟ وہ کہے گا کہ مجھے یقین تھا. زن کا لفظ نا عام طور پر وہم و گمان کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یقین کے لیے بھی آتا ہے. اب یہاں یقین یعنی غالب گمان کے معنوں میں ہے، جو دن بدن دلائل کے ساتھ یقین میں بدل جاتا ہے. اسی غالب گمان ہی کی وجہ سے انسان قیامت کے دن کے حساب سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. اگر مکمل یقین کے بغیر وہ اللہ کی نافرمانی چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو مکمل یقین تو قیامت سامنے آنے ہی پر ہوگا وہ، اور اس وقت اس یقین کا کوئی فائدہ نہیں. قرآن شریف میں یقین کی جگہ زن کا لفظ عقبہ یعنی آخرت کی باتوں میں اس لیے بولا گیا ہے کہ ان باتوں کا پورا یقین مرنے کے بعد ہوگا. مطلب خلاصہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوش قسمتی کی وجہ یہ بتائے گا کہ اس نے دنیا میں یہ سمجھ کر زندگی بسر کی کہ آخر ایک دن اس کا حساب ہونا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فَهُوَ پس وہ بندہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، فِي عِيشَةٍ
زندگی میں ہوگا راضیہ، جو بڑی خوشی والی ہوگی، جو بڑی پسند کی ہوگی۔ اللہ ہمارے بھی نصیب میں فرمائے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں ہوں گے، قطوفہا دانیہ، جس کے قطوفہا، جس کے میوے دانیہ قریب جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلو وشربو، سبحان اللہ، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، ہنی آ مزے کے ساتھ، بیما اس وجہ سے جو اسلفتم تم نے کیا، تم کرتے رہے، فی الایام الخالیہ، فی الایامی دنوں میں، خالیہ گزرے ہوئے، یعنی پچھلے گزرے ہوئے دنوں میں جو تم کرتے رہے ہو، ان کی وجہ سے اب تمہیں یہ جنت ملی، پسند کی زندگی ملی، قریب جھکے ہوئے میوے ملے، سبحان اللہ۔ اور اللہ کی طرف سے انعام، کہ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے سے، اپنے نیکیوں کی وجہ سے جو تم گزرے ہوئے دنوں میں کرتے رہے۔ ہنیئن، ہنوا، یہنو، مطلب جس کے حاصل ہونے میں کوئی مشقت نہ ہو، یا کھانے کے بعد معدے پہ کوئی بوجھ نہ ہو، ادھر کھایا ادھر ہضم ہوا، سبحان اللہ۔ اب بعض دفعہ دل کرتا ہے، چیز نہیں ہوتی کھانے والی، موسم نہیں ہوتا، پھل نہیں ہوتا، پیسے نہیں ہوتے، اور جب بعض دفعہ چیزیں پاس ہوتی ہیں، ٹیبل بھرے ہوتے ہیں، بندہ کھا نہیں سکتا۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ دنیا کی حالت ہے۔ پر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کلو وشربو ہنیئا، کھاؤ پیو مزے کے ساتھ، بما اسلفتم، ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے آگے بھیجے۔ معلوم ہوا نیک اعمال جنت میں داخل ہونے کا سبب ہیں۔ بندے کو داخلہ تو اللہ کے فضل سے ملے گا، پر اللہ بندوں کو خوش کرنے کے لیے کہے گا اپنی نیکیوں کی وجہ سے کھاؤ پیو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرنا۔ ہائے ہمارے عمل اچھے نہیں ہیں، پر تو ہمیں بھی ان میں شامل فرمانا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ شخص جن کو اوتیا دیا جائے گا، کتابہ ان کا نامہ اعمال، بشمالہ اس کے بائیں ہاتھ میں، فیقول پھر وہ کہے گا یا لیتنی، پھر اس کے لیے رونا ہے، اس کے لیے چیخ و پکار ہے، اس کے لیے دکھ ہے، درد ہے، وہ کہے گا یا لیتنی یا لیتنی، ہائے وائے کی آوازیں ہیں جو وہ بار بار نکالے گا۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک یعنی برائی آنے سے پہلے وہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ لوگوں بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ، پر ہم اتنے غافل ہیں کہ بچانے والی بات کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، اس کو سننے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کی طرف آنے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں۔ اللہ میری توبہ، ہم اتنی پڑھائیاں کر رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، اور جو کتاب ہماری ہمدردی کرتی ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچانے کی دعوت دیتی ہے، جو ہمیں رونے سے بچانا چاہتی ہے، اس اتنی ہمدرد کی کتاب اور اتنے ہمدرد مہربان رحمان رحیم اللہ کی طرف ہم آنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ اللہ جتنے فوت ہو گئے تو انہیں جنت فردوس دے دے اپنی رحمت کے ساتھ، اور جو زندہ ہیں انہیں ہدایت دے دے۔ ہائے ہم اور ہی نعروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جیسے چاہو جیو، زندگی جینی ہے تو کھل کے جیو، بس کھانا پینا ہی ساری زندگی ہے، انجوائے کرو جی، بس مطلب صرف خوش رہو، خوش جیسے بھی رہو، جھوٹ دیکھ کے جھوٹ سن کے۔ ہائے انسان کو اتنا غافل کر دیا گیا کہ اللہ کا اتنا خوبصورت بلاوا، میں کہتی ہوں اللہ تیرا کلام لینے کے لیے موسیٰ کوہ طور پہ جاتے، ہمیں گھروں میں بیٹھے تیرا کلام مل گیا تو ہم اسے پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اسے سننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ میں ہدایت دے دے، تب انسان روئے گا اور کہے گا فیقول، پس وہ کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس میرے لیے، لم نہ اوتا میں دیا جاتا کتابیہ، یہ اپنی کتاب، یعنی مجھے یہ نہ ملتی، اے کاش کہ وہ موت کا وقت کام تمام کر دینے والا ہوتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، مجھے یہ نامہ اعمال نہ ملتا،
ولم ادری، میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ ماں حسابیہ میرا حساب بھی ہونا ہے، مجھے کسی نے پوچھنا بھی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، غفلت میں زندگی اتنا غافل کر دیا انسان کو، اور انسان خود بھی غافل ہی رہنا پسند کرتا ہے، اسے یہی اچھا لگتا ہے کہ بس کوئی ٹینشن نہ آئے۔ بعض دفعہ لوگوں کو یہ بھی برا لگتا ہے کہ اتنے سخت مسئلے کیوں بیان کیے جا رہے ہیں، دوزخ کی بات کیوں سنائی جا رہی ہے کہ کوئی ٹینشن نہ لے۔ ایک اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوگ دنیا میں اس کی ٹینشن لیں، یہ ٹینشن لینے والی بات ہے کہ بندہ اس کے بارے میں سوچے، اللہ کے سامنے رجوع کرے، اللہ کے ساتھ تعلق بنائے کہ اے میرے اللہ تو بچا اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے۔ اور لوگوں کو یہ بھی برا لگتا ہے کہ نہیں بڑی یہ تو سخت باتیں ہمارے بچوں کو نہ بتائی جائیں، یہ نہ سنائی جائیں، اور بس خوش کرنے کے لیے خواہ مخواہ اوٹ پٹانگ حرکتیں، موبائل میں جو بھی آ رہا ہے، جو اسکرینوں پہ دکھایا جا رہا ہے، ہر کوئی اسے ہی دیکھ کے خوش رہنا بس چاہتا ہے کہ میں بس اسے دیکھ کے ہی خوش رہوں۔ نہیں پتہ کہ انسان تیرا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل تجھے ان حقیقتوں کے قریب کر رہا ہے جس سے اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے۔ بتاؤ اللہ مہربان نہیں ہے؟ وہ کتنی رحمت والا ہے، پھر اتنی یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں برا وقت آنے سے پہلے بتا رہا ہے، بچا رہا ہے کہ ہم اس برائی سے بچ جائیں، اس پر ایمان لا کر، اس کی باتیں مان کر۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وہ روئیں گے جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اور کہیں گے ہائے کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی حساب بھی ہونا ہے۔ یعنی وہ نہایت پریشانی میں یہ باتیں کہیں گے۔ ہاں، یہ بائیں ہاتھ میں اعمال نامے والے لوگ کافر ہوں گے۔ اس کی دلیل آگے آنے والی آیت نمبر 33 ہے۔ ایمان والوں کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، البتہ وہ ایمان والے جو کچھ عرصہ آگ میں رہیں گے، ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ انہیں اعمال نامہ آگ میں جانے سے پہلے ملے گا یا آگ سے نکلنے کے بعد۔ راجح یہی ہے کہ آگ سے نکلنے کے بعد ملے گا، کیونکہ اعمال نامہ ملنے کے بعد اگر انہیں آگ میں بھیجا جا رہا ہو تو ان کے منہ سے ہاؤ مقرؤ کتابیہ کے خوشی کے الفاظ نہیں نکل سکتے۔ فرمایا یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ بندہ رو رو کے کہے گا۔ اب آپ دیکھو، یا لیتنی، یا لیتہا، ایسے ہی لفظ دوزخیوں کے منہ سے نکلیں گے۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ سارے لوگوں کے دل تیرے قبضے میں ہیں، ہدایت دے دے۔ اللہ ماننے والوں کو صحیح ماننے والا بنا دے اور نہ ماننے والوں کو ہدایت والا بنا دے، ماننے کی توفیق دے دے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ رو کے کہے گا ہائے کاش موت سے ہی میرا کام تمام ہو جاتا اور مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا۔ یہ بائیں ہاتھ والے کہیں گے ما اغنا، نہیں کام آیا، انی میرے، مالیہ میرا مال۔ اب دنیا میں سارے اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، زیادہ کماؤ، زیادہ کماؤ، دولت، پیسہ، ساریاں پڑھائیاں بھی ہماری اسی لیے ہیں کہ ہم پڑھیں تاکہ ہم اچھا کما سکیں۔ پڑھو گے تو اچھا کماؤ گے، عزت والی زندگی ملے گی، پڑھو گے تو ہائے ہائے، یہ پڑھائیاں بھی ہمیں اللہ سے دور ہی کر رہی ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت والا بنا دے، اپنے قرآن مقدس کو سمجھنے والا، اس کے ساتھ لو لگانے والا ہمیں، یا اللہ اس کے ساتھ ہمیں جڑنے والا بنا دے۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو اس قرآن کے ساتھ ہی تو عزت ملتی ہے، اسے چھوڑ کے تو لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کے ساتھ، اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں ہمیں شامل فرما لے کہ تیرا قرآن پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، پڑھاتے رہیں۔ اللہ ایسی توفیق نصیب فرما، اور ایسا رونا اور چیخنا اللہ اس سے بچانا، ان میں ہمیں نہ کرنا۔ فرمایا وہ کہے گا، وہ جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا نا، کہ میرا مال میرے کسی کام نہ آیا۔ اب ساری دنیا میں آپ دیکھ لو، محنت کوشش صرف کمائی کے لیے ہو رہی ہے، پیسے پہ فوکس ہے کہ کمائی زیادہ کرو، کچھ ایسا طریقہ ہم کریں کہ ہم کچھ کما سکیں۔ حالانکہ انی سلطانیہ، کمانا برا نہیں ہے، حق حلال کی روزی کمانا۔ اب سورۃ مزمل میں حلال رزق کمانے والوں کا ذکر اللہ نے مجاہدین کے ساتھ کیا۔
جو سفر کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھا کمائیں اور عزت کے ساتھ مطلب دنیا میں بھی جئیں، لیکن پورا مقصد صرف اسی کو ہی بنا لینا اور اللہ کی فرما برداری کی طرف نہ آنا، تو پھر یہ بات پریشانی والی ہے۔ رزق بھی بندہ کمائے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے اگر انسان اللہ کی فرما برداری میں رہ کے کمائے۔ اب آپ دیکھیں کہ عبد الرحمن بن عوف کتنے کمانے والے اور کتنے کامیاب تاجر تھے، عثمان غنی کتنے کامیاب انسان تھے، کتنی دولت والے تھے۔ حالانکہ عنی سلطانیہ، لیکن جو صرف دولتوں کے ہی چکر میں پڑ جاتے ہیں، صرف 99 کے چکر میں، ایک اور ہو تو پورا 100، اور اسے سنبھال کے رکھتے ہیں، جوڑ کے رکھتے ہیں، ان کے لیے تو پھر بڑی پریشانی ہے۔ حالانکہ عنی سلطانیہ، وہ رو کے کہے گا میرے سے میری سلطنت چلی گئی، میری حکومت مجھ سے دور ہو گئی، برباد ہو گئی، میرے کسی کام نہ آئی۔ خذوہ فغلوہ، اللہ میری توبہ، کہا جائے گا اسے پکڑ لو، خذوہ، اسے پکڑ لو، فغلوہ، اور اسے توق پہنا دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، ڈال دو، ثم فی سلسلۃ، پھر فی سلسلۃ، ایک زنجیر میں، ذرعھا، جس کی پمیش 70 ذراعاً ہاتھ ہے، اس میں اس کو پرو دو، اس میں اس کو داخل کر دو، فسلکوہ، اس کو اس میں داخل کر دو۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حکم ہوگا اسے پکڑو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دو، پھر اسے ایک زنجیر میں جکڑ دو جو 70 ہاتھ لمبی ہے۔ جہنمیوں کو جہنم میں توقوں اور زنجیروں سے جکڑ کر لمبے لمبے ستونوں سے باندھ دیا جائے گا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ، کیونکہ حرکت سے بھی عذاب میں کچھ کمی ہوتی ہے، تخفیف ہوتی ہے۔ فرمایا سورۃ ہمزہ میں، انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، یقیناً وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہے، لمبے لمبے ستونوں میں۔ 70 ہاتھ سے مراد یہ پیمائش بھی ہو سکتی ہے، یعنی بہت زیادہ لمبائی بھی، کیونکہ عربوں کے ہاں 70 کا عدد کثرت کے لیے بھی آتا ہے۔ پھر ہو سکتا ہے یہ زنجیر ہر مجرم کے لیے الگ الگ ہو، اور یہ بھی کہ ایک ہی زنجیر میں سب کو پروتے چلے جائیں۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ۔ میں جب یہ پڑھتی ہوں تو مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے سیخ میں وہ کباب نہیں ڈالتے، یہ فسلکوہ، اس کو اس میں پرو دو، اس کو اس میں داخل کر دو۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ کون لوگ ہیں؟ انہ، بے شک یہ وہ بے نصیب ہے کہ کانا، وہ تھا، لا یؤمن، نہیں ایمان رکھتا، باللہ العظیم، اللہ عظمت والے پر۔ عام محاورہ جس کا کھائیے اسی کا گائیے، ہم دن رات کھاتے اللہ کا ہیں پر اسی کے ہی خلاف چلتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرما، ہدایت دے دے۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ہم دوسروں کی بڑی عزت تکریم، لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہ جانی جیسے اس کی قدر جاننے کا حق تھا۔ اپنے اتنے محسن، احسان کرنے والے مہربان رب کے ساتھ ہی نہیں بنتی ہماری، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اس کے ساتھ ہی ہم جڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عام طور پہ نا جب اللہ کی تعریف کی جائے کسی بھی بات میں تو لوگوں کو یہ بھی برا لگتا ہے کہ کیا مطلب اللہ کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو تعریف والا ہی ہے۔ مطلب کسی بھی بات میں اگر کوئی تعریف کی جائے نا کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی فضل سے یہ اللہ نے کیا، وہ اللہ نے کیا، تو اس میں بھی تعجب ہوتا ہے کہ لو جی ہاں وہ اللہ تو ہے ہی تعریف والا، مطلب اس کی کیا کرنی، جو تعریف والا ہے اس کی نہیں کرنی اور جو نہیں ہے اس کی کرنی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اللہ عظمت والے پر وہ ایمان نہیں لایا، اور ولا یحض علی طعام المسکین، وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔
عذاب کا باعث یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس پر ایمان ہی نہیں رکھتا تھا، یعنی اسے مانتا ہی نہیں تھا، یا اس کے ساتھ کچھ شریک بنا رکھے تھے، اور بندوں کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ مسکین کو خود کھلانا تو دور کی بات ہے، بندہ نا چلو خود نہیں کر سکتا، کسی دوسرے سے کہہ دو بھی یہ بیچارہ غریب ہے، کر دو اس کی تھوڑی مدد، ایسے کسی کے کہنے سے بھی کوئی کر دیتا ہے، ورنہ لوگ سمجھتے پتہ نہیں یہ جھوٹا ہے یا فراڈیا ہے، ہم اس کو کیوں دیں، لوگوں کی تو عادت ہی ہے مانگنا۔ تو اللہ اب یہاں بھی اور سورۃ مدثر میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ دوزخی دوزخ میں کیوں ہوں گے، نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر رغبت نہ دلانے کی وجہ سے، ولا یحضوا، اور نہیں وہ رغبت دلاتے تھے، ترغیب دلاتے تھے دوسروں کو کھانا کھلانے کی، یعنی خود کھلانا تو دور کی بات ہے، کسی دوسرے کو اسے کھلانے کی بھی کے بارے میں بھی نہیں کہتے تھے۔ اس نے اللہ کا حق پہچانا نہ بندوں کا حق پہچانا، تو اسے فسلکوہ، اس میں پرو دو، اللہ میری توبہ، فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، فلیسا، پس نہیں ہوگا لہو اس کے لیے، الیوم اس دن، ہاہنا وہاں یا یہاں دوزخ میں، حمیم کوئی دلی دوست، کوئی گہرا دوست یا رشتہ دار جسے اس کی خاطر گرمی آئے، گرم پانی کو بھی حمیم کہتے ہیں نا، حمام جہاں پہ گرم پانی ہوتا ہے، حمیم گہرا دوست، جگری یار، یعنی جو بندے کی بات سن کے یا اس کا دکھ دیکھ کے جس کے دل میں گرمی آئے اور وہ چاہے کہ میں اس کا یہ دکھ بانٹ لوں، اس کا دکھ اس سے دور کر دوں۔ ولا طعام الا من غسلین، اور نہیں ہوگا، ولا اور نہیں، طعام کوئی کھانا ہی نہیں ملے گا وہاں، الا مگر، من غسلین پیپ، دھون، زخموں کے دھون کے سوا کوئی کھانا ان کو نہیں ملے گا۔ غسل یغسلو، مطلب زخم سے کوئی گندی چیز دھونے سے نکلنے والا پانی۔ ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا لہو اور پیپ ہے۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا یاکلہ، نہیں کھائیں گے اس کو، الا مگر، الخاطئون، جو بڑے خطا کار ہوں گے، جو بہت گناہ گار ہوں گے۔ فلا، پس نہیں، اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بما، اس چیز کی، تبصرون، جو تم دیکھ رہے ہو، وما، اور نہیں، وما لا تبصرون، وما، اور جو، لا تبصرون، تم نہیں دیکھ رہے۔ لوگوں میں قسم کھا کے کہتا ہوں ان چیزوں کے بارے میں جو تم دیکھ رہے ہو اور جو تم نہیں دیکھتے، یعنی کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی یہ کہتے کہ اس نے یہ کلام اپنے پاس سے بنا کر اللہ کے ذمہ لگا دیا ہے، کبھی کہتے کسی دوسرے آدمی نے اسے بنا کر دیا ہے، کبھی کہتے یہ پریشان خواب و خیال ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ مطلب دیوانہ کہتے۔ ان تمام باتوں کا اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جواب بھی دیا ہے، مگر ان آیات میں ایک ہی جگہ دلیل کے ساتھ سب باتوں کی تردید فرمائی ہے۔ قسم سے پہلے لا کا مطلب ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ درست نہیں، لا نہیں، جو تم کہہ رہے ہو وہ نہیں ہے۔ اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، قسم کا مقصد کسی بات کی تاکید ہوتا ہے، عام طور پر قسم اس بات کے لیے دلیل اور شاہد ہوتی ہے، یہاں جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس میں خالق، مخلوق، ماضی، حال، مستقبل، زمین، آسمان اور دنیا، آخرت، غرض، سب کچھ آ جاتا ہے بھی جو تم دیکھ رہے ہو۔ کتنی چیزیں انسان دیکھتا ہے، ساری چیزیں، ماضی، حال، مستقبل، زمین، آسمان، دنیا اور آخرت کی باتیں، یعنی جو کچھ بھی تمہیں سمجھ آ رہا ہے یا جو تم دیکھتے ہو، اور قرآن میں ذکر کی ہوئی وہ باتیں جو تم دیکھتے نہیں ہو یا تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں ان کی بھی قسم کھاتا ہوں، اس کی بھی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھ رہے ہو، جو تمہیں نظر آتی ہیں چیزیں، اور ان کی بھی قسم کھا کے کہتا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ جو میرا نبی محمد تمہیں سنا رہا ہے یہ قول ہے رسول کریم کا، لقول بات ہے، رسول کریم معزز عزت والے پیغام لانے والے کی۔ رسول کریم سے مراد
جبریل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ لے کے آتے تھے، اور جو وہ لے کے آتے تھے وہ سارا کلام نبی کریم اپنی زبان سے ادا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ انہ لقول رسول کریم، یہ 4 آیتیں۔ اب وہ پہلے قسم کھائی نا اللہ نے کہ میں قسم کھاتا ہوں ہر اس چیز کی جو تم دیکھ رہے ہو، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو، تمہارا اپنا وجود، جو مطلب جو کچھ بھی تمہیں نظر آتا ہے، رسول اللہ اور ان کا کلام پڑھنا، یہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ چیزیں جو تم نہیں دیکھتے، مطلب فرشتے کو نہیں آپ دیکھ سکتے، نبی کا جب وہی اترتی ہے وہ اس کو محسوس نہیں کر سکتے، یا انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ نہیں دیکھتے، جنت، دوزخ یا اللہ، یہ جو چیزیں تم نہیں دیکھتے، میں ان کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قسم کے جواب میں یہ بات فرمائی کہ قرآن ایک عزت والے پیغام لانے والے کا قول ہے۔ 4 باتیں قسم کے جواب میں اللہ نے بیان کی ہیں، 4 آیات۔ پہلی کہ یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا قول ہے، دوسری کہ وما ہوا بقول شاعر، وما اور نہیں، ہوا یہ قرآن، یہ قول، یہ کلام، بقول شاعر، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، تم تھوڑا ایمان لاتے ہو، تم بہت کم ایمان لاتے ہو، ولا بقول کاہن، تیسری بات ولا اور نہیں بقول کاہن، کسی کاہن کا یہ قول، قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، تنزیل من رب العالمین، اور چوتھی یہ کہ یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اس قسم اور جواب قسم میں مناسبہ یہ ہے کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ ان 4 چیزوں کے حق ہونے کی شہادت دے رہا ہے، اور جو کچھ تم نہیں دیکھ رہے اس کی شہادت بھی یہی ہے۔ جو کچھ وہ دیکھ رہے تھے وہ یہ بات جاننے کے لیے کافی تھا کہ یہ قرآن جس شخص کی زبان سے ادا ہو رہا ہے وہ نہ شاعر ہے، نہ کاہن ہے، نہ جھوٹا ہے، نہ اپنے پاس سے بات گھڑنے والا ہے، نہ کسی ذاتی فائدے یا عہدے کا طلبگار ہے، بلکہ وہ اللہ کا معزز رسول ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کا بھی مشاہدہ کیا تھا، نہ ماضی کے متعلق آپ کی بتائی ہوئی کوئی بات خلاف واقعہ نکلی، نہ آئندہ کے متعلق آپ کی کوئی پیش گوئی غلط ثابت ہوئی، اور کاہنوں کی غیب کے متعلق بتائی باتوں کا بھی تجربہ کیا تھا کہ ان کی آسمانوں سے چرائی ہوئی کوئی ایک بات اگر درست نکلتی ہے تو 100 باتیں جھوٹ بھی نکلتی ہیں۔ شاعروں اور کاہنوں کے مقابلے میں آپ کے احوال کا مشاہدہ اس بات کے یقین کے لیے کافی تھا کہ آپ نہ شاعر ہیں نہ کاہن ہیں۔ انہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز تھا، مگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ قرآن مجید کے چیلنج کے باوجود وہ اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی صورت بھی نہیں لا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ بھی شہادت دے رہا ہے کہ یہ قرآن ایک معزز رسول کی زبان سے پہنچایا جا رہا ہے، یہ نہ کسی شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا، اور جو کچھ تم نہیں دیکھتے خواہ وہ عقل سے سمجھ میں آنے والی چیزیں ہوں جو حواس خمسہ کی دسترس سے باہر ہیں، حواس خمسہ یعنی عقل سے اونچی ہیں، سب کی شہادت وہی ہے جو تمہاری دیکھی ہوئی چیزوں کی ہے۔ میں ہر چیز کو پیدا کرنے والا اس بات پر تمہاری دیکھی ہوئی اور تمہاری نہ دیکھی ہوئی تمام چیزوں کی قسم اٹھاتا ہوں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مقام پر قرآن کو رسول اللہ کا قول قرار دیا گیا ہے، جبکہ سورۃ مدثر آیت نمبر 25 میں اس شخص کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے جس نے کہا تھا ان ھذا الا قول البشر، کہ یہ قرآن تو بشر کا قول ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ مدثر میں جہنم کی وعید اس لیے سنائی گئی کہ اس شخص نے قرآن کو بشر کا اپنا قول قرار دیا تھا، جبکہ اس تفسیر میں اسے بشر کا یا انسان کا اپنا قول نہیں کہا گیا، بلکہ اسے رسول کریم یعنی ایک معزز پیغام لانے والے کا قول کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے پیغام لانے والے کی بات اپنی نہیں ہوتی، بلکہ اسے جو پیغام دے کر بھیجا جاتا ہے وہ اسے ہی آگے پہنچا دیتا ہے۔ اگر وہ اپنی بات کرتا ہے تو وہ رسول نہیں، وہ قاصد یا پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک اور دلیل بعد میں آنے والی آیت ہے
تنزیل من رب العالمین، یعنی بشر کی اپنی بات میں اور قاصد ہونے کی حیثیت میں پہنچائی ہوئی بات میں جو فرق ہے وہ بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ ایک قاصد ہیں جو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یہ قرآن رسول اللہ کا پیغام نہیں ہے، کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو عزت والے پیغام لانے والے رسول کے تھرو تمہیں سنایا پہنچایا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، وَلَوْ اور اگر تقوّلا وہ ہم پر کوئی بات بنا کر لگا دیتا، تقوّلا وہ کہتا علینا ہم پر بعض الاقاویل کوئی بات، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ہم پکڑ لیتے، لَأَخَذْنَا البتہ ہم پکڑ لیتے اس کا دایاں ہاتھ۔ اب لوگ کہتے تھے نا محمد اپنے پاس سے کلام بنا کے سنا رہا ہے، تو فرمایا اگر یہ اپنے پاس سے بنا کر سناتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا پھر ہم اس کی کاٹ دیتے وتین جان کی رگ، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ پس نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک بھی عنہ اس سے حاجزین ہمیں اس سے روکنے والا کوئی ایک بھی نہ ہوتا، ہم یہ کرتے۔ تقوّلا کا معنی ہے کسی کے ذمے وہ بات لگانا جو اس نے نہ کہی ہو۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ سے مراد یا تو یہ ہے کہ ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اس کی گردن کی رگ کاٹ دیتے۔ یہ سزا کی ہولناکی دکھانے کے لیے قتل کی تصویر کھینچی گئی ہے، یا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی رگِ جان کاٹ دیتے۔ بعض مفسرین نے الیمین کا معنی قوت لیا ہے، یعنی ہم اسے پوری قوت سے پکڑ کر اس کی یہ رگِ جان کاٹ دیتے، جان والی رگ کاٹ دیتے۔ عرب کے محاورے میں یہ معنی بھی استعمال ہوتا ہے، مگر یہ معنی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا انکار کر دینا درست نہیں۔ الوتین گردن کی وہ رگ جو دل سے ملتی ہے، جس کے کٹتے سے ہی آدمی فوراً مر جاتا ہے۔ ان آیات میں کفار کی اس بات کا رد ہے کہ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے بنا کر اللہ کے ذمے لگائیاں، مطلب وہ جو یہ باتیں کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ فرمایا جب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کی کہی ہوئی ہر بات اللہ کی بات ہے، تو اب اگر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ذمے باتیں لگانے دے اور اس پر انہیں کچھ نہ کہے تو وہ سب باتیں اللہ کی باتیں سمجھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت کس طرح دے سکتا ہے؟ فرمایا اگر ہمارا یہ سچا رسول کوئی بات گھڑ کر ہمارے ذمے لگا دیتا تو اس جال سازی کے جرم میں ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اس کی جان کی رگ کاٹ دیتے اور کوئی شخص راستے میں رکاوٹ نہ بن سکتا۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے غلط استدلال کیا ہے کہ اگر کسی نبوت کے دعویٰ کرنے والے کی جان کی رگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہی نہ کاٹ دی جائے تو اس کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ جیسے قادیانی، مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کی جان کی رگ نہیں کاٹی گئی، تو مطلب وہ واقعی نبی ہے۔ حالانکہ اس آیت میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ سچے نبی کے بارے میں ہے کہ سچا نبی جس کا نبی ہونا سچ ثابت ہے وہ یہ کرے تو اس کو ہم ایسے کریں۔ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ جھوٹے مدعی تو نبوت جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے تو خدائی تک کے دعوے کرتے ہیں اور مدتوں زمین میں دندناتے پھرتے ہیں، اور مطلب لوگوں نے تو صرف نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ خدائی دعوے بھی کیے ہیں، تو اللہ نے انہیں فوراً نہ پکڑا ہے نہ مارا ہے، کیونکہ ایسے گندے لوگوں کو مطلب ڈھیل دے دی جاتی ہے، یا مطلب ایک بندے کی اوقات ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بات کی جائے یا اس کی بات کو کیا جائے، مطلب اس کی بات کو نہ کرنا ہی اس کی ذلت کے لیے کافی ہے۔ یہ بات سچے نبی کے لیے اللہ کر رہے ہیں کہ سچا نبی جو بات بھی کرتا ہے وہ میری بات ہے، یا مطلب کیا کہ وہ کوئی بات اپنے سے بیان نہیں کرتا، میرے نبی کی منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورۃ النجم میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ
ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محمد جو بات کرتا ہے وہ وہی کرتا ہے، وہ حق بولتا ہے، وہ سچ بولتا ہے۔ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا کلام چنگا لگدا نہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، لوگوں یہ قرآن تو نصیحت ہے، ڈرانے یعنی ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ لَتَذْكِرَةٌ نصیحت ہے لِّلْمُتَّقِينَ جو ڈرتے ہیں۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَنَعْلَمُ البتہ جانتے ہیں، أَنَّ مِنْكُم مُّكَذِّبِينَ بے شک تم میں سے تکذیب کرنے والے بھی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور بے شک کچھ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں یا جھٹلانے والے ہیں، یعنی یہ کافروں کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، یعنی یہ قرآن کفار کے لیے باعث حسرت ہوگا، انہوں نے اسے کیوں جھٹلایا۔ قیامت کے دن وہ بڑا افسوس کریں گے، حسرت کریں گے۔ جیسے ابھی آپ نے یہ لفظ سنے ہیں، وہ کہیں گے یا لیتہا یا لیتنی، ایسے ہی 19ویں پارے میں آتا ہے کہ تب بھی کافر کہیں گے رو رو کے، ہائے کاش، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے ہم اللہ کی بات مانتے اور رسول کی بات مانتے۔ اور قرآن کو چھوڑنے والے افسوس ہی کرتے رہیں گے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ لوگوں مان لو یہ یقیناً حق ہے، یقیناً ثابت شدہ یقین ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسبیح پڑھتے رہو اپنے عظمت والے رب کے نام کی۔ فَسَبِّحْ پس آپ تسبیح کیجئے، بے اسمی نام کے ساتھ، ربی کا اپنے رب کے، العظیم جو عظمت والا ہے۔ آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح پڑھتے رہیں۔ مطلب یہ مانیں یا نہ مانیں، آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی جس کا یہ کلام ہے تسبیح بیان کرتے رہیں۔ اس کی برکت سے آپ کے لیے ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس آیت کے بعد بھی رکوع میں بھی سبحان ربی العظیم پڑھنا چاہیے۔ فسبح بسم ربک العظیم کے بعد پڑھو سبحان ربی العظیم۔ اللہ نے حکم دیا نا تسبیح بیان کرو اپنے عظمت والے رب کے نام کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے آپ اپنے رکوع کی تسبیح بنا لو، اور سبح اسم ربک الاعلی میں جو آیت ہے اسے فرمایا اسے اپنے سجدے کی تسبیح بنا لو۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔